إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہاں فاسقین کی صفات بتا دی گئی کہ فاسق کون کون ہوتے ہیں۔ ویسے تو ان کی اور بھی کئی علامات ہیں، لیکن اس آیت میں خاص طور پر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے نمبر 1 کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، نمبر 2 یہ کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، اور نمبر 3 وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، نقد کہتے ہیں ایسی چیز کو توڑنا اور کھول دینا جس کو پہلے جوڑا اور ملایا گیا ہو۔ جیسے رسی ہے نا، رسی آپ نے بٹی یا کوئی گرہ لگائی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اس کو کھول دیا، یا کوئی چیز ملائی تھی آپ نے پھر اس کو الگ کر دیا، یعنی جو کیا اس کو انڈو کر دیا، یعنی اس کو انڈو کر دینا۔ تو یہاں مجازی طور پر عہد توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ زیادہ مؤثر ہے۔ کاٹنے کی بجائے وعدہ کاٹ دیتے ہیں، کیا کہا گیا؟ کھول دیتے ہیں، کیونکہ جب کسی چیز کو باندھ کے کھولا جائے تو اس کی حیت بھی بگڑ جاتی ہے، اس کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ رسی کو کھول دیں آپ، بٹی ہوئی رسی کو کھول دیں، کیا ہوتا ہے؟ بل سے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی چیز کا جیسے ریپر کھول دیتے ہیں ٹافی چاکلیٹ کا، پھر کیا ہوتا ہے؟ شکل خراب ہو جاتی ہے نا اس کی۔ تو ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق، عہد تو آپ کو معلوم ہی ہے، وعدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے معاہدے کے لیے۔ من بعد میثاق، میثاق کا لفظ وثوق سے ہے، کسی سے یقین دہانی لینا، پکا کرنے کے بعد، یعنی مضبوط کرنے کے بعد، یعنی مراد وہ چیز جس سے اللہ نے اپنے عہد کو تقویت دی اور مضبوطی دی۔ اور میثاق وہ عہد ہوتا ہے جسے قسم کے ساتھ پختہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ مائدہ میں آتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد رکھو، اور اس کے پختہ عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا ہے۔ اور عہد کا لفظ یہاں عام ہے، اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو بندوں اور اللہ کے بیچ میں ہے، اور وہ عہد بھی جو بندے اور بندے کے بیچ میں ہے، انسان اور انسان کے بیچ میں جو عہد ہوتے ہیں، کانٹریکٹس ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہم نے کون سا عہد کیا تھا؟ عہد الست۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جو عہد کیا وہ عہد الست تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے باپوں کی پشت سے نکالا اور ہم سے عہد لیا، اس وقت ہم چیونٹیوں کی شکل میں تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر سورۃ الاعراف 172 میں آتا ہے، جا کے آپ آیت نکال کے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح ہم نے اللہ کی اطاعت کا عہد بھی کیا تھا، یعنی عہد الست میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہی رب ہیں، اور دنیا میں آ کے بھول گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد، جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کو صرف معبود مانتے ہیں، اور پھر ہم اس کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور تیسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد، جو ہر نبی نے اپنے قوم سے لیا تھا، اپنی امت سے لیا تھا، اہل کتاب سے بھی لیا گیا، باقیوں نے بھی۔ اور پھر باقی عہد جو انسان سے کرتا ہے، اس کی تو مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جو کچھ لیگل شکل میں ہوتے ہیں، کچھ ڈے ٹو ڈے لائف میں کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں۔ ہمارے دین میں عہد توڑنے کی ممانعت ہے۔ عہد توڑنا کس کی صفت بتائی گئی ہے؟ منافق کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دین کے منافی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت کا پاس نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جو
عہد کی پابندی نہیں کرتا. اور منافق کے بارے میں آیا کہ 3 خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، خواہ روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. قیامت کے دن وہ منافقین میں سے اٹھایا جائے گا، یعنی عملی منافق جو ہے ان میں سے اٹھایا جائے گا. جو بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ توڑے اور امانت میں خیانت کرے. تو جب کوئی عہد شکنی کرتا ہے تو اس کے اندر نفاق کا بیج پڑ جاتا ہے، اور یہ چیز قیامت کے دن انسانوں کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہوگی، کیونکہ دھوکہ دینے والا، عہد توڑنے والا قیامت کے دن اس کا ایک خاص جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ دھوکے باز انسان ہے. جیسے ہم عام طور پر بندوں سے وعدہ کر لیتے ہیں، خاص طور پر بزنس میں آپ دیکھیں کہ اتنے دن میں ڈیلیوری دے دیں گے اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں. بیک ہوم تو آپ دیکھیے خاص طور پہ درزی سے کپڑے سلوانا ہی ایک مشکل ترین کام ہو جاتا ہے. بس کل تک تیار ہوگا، وہ کل پتہ نہیں کب آئے گی، اور اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دی جاتی. یعنی وعدے پہ وعدے توڑنا، وعدے کر کے بھول جانا. ہاں 1 گھنٹے میں آ رہے ہیں اور پھر 10 گھنٹے نہیں پہنچتے. یعنی وعدے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہم. یعنی بچوں میں آپ دیکھ لیں، بچے کیا بڑوں میں بھی آپ دیکھ لیں، جو کہتے ہیں وہ کر کے نہیں دیتے. تو پھر اسی طرح کچھ وعدے خاص مواقع پر ہوتے ہیں، عہد ہوتے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا، کسی کے ساتھ کسی کام کا کمٹ کر لیا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سستی کر جانا. فاسقین کا دوسرا کام کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹتے ہیں. اب کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے ہمیں کس کے ساتھ جڑنا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے، قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے. قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر حقوق العباد جس میں رشتہ داروں سے جوڑنا، صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں. صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ نسب میں جتنے رشتے ہیں، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، سب سے جوڑ کے رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشتوں کو جوڑو خاص سلام کے ذریعے. اور رشتے کہاں تک ہیں؟ چوتھے باپ تک. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کی جتنی بھی اولاد ہوگی ان سب تک آپ کی صلہ رحمی ہوگی. اب آپ بتائیے کیا ہم اس پہ پورے اتر رہے؟ بل الارحام ولو بالسلام. نہیں جا سکتے، نہیں مل سکتے، نہیں ان کے لیے کچھ کر سکتے، ایٹ لیسٹ سلام دعا رکھو، حال حوال خیر خبر رکھو. اور یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زندگی بھر ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ رشتے نہیں جوڑتے؟ فاسقین کی. اگر ہر انسان اس فکر میں لگ جائے کہ میں نے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، کسی خاندان میں کوئی غریب نہ بچے، کیونکہ ہر خاندان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. کوئی بہت آگے ترقی کر جاتے ہیں، کوئی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر صلہ رحمی کریں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کو بھی اٹھا کے آگے لے آئیں گے، ان کے بچوں کی فیس دیں گے، وہ بچے بھی پڑھ جائیں گے، ان کے لیے زندگی اور کچھ آسان کریں گے. یعنی کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ رشتوں کی خیر خبر رکھی جائے. جب پتہ ہی نہیں، ہم تو اپنے باپ کی اولاد کے بھی سارے شاید نام نہ جانتے ہوں، اور پھر یہ کہ دادا کی کتنی اولاد تھی، چچا کون سے، چچا کے بچے کون سے، ان کے بچوں کے بچے کون سے. پھر صرف باپ اور دادا نہیں، ماں، نانی، خالہ، ماموں، پھپھی، یہ سارے، یعنی باپ اور ماں کی طرف سے جتنے رشتے ہیں. اب سب سے پہلے تو آپ نے ان کی لسٹ بنانی ہے اور پتہ کرنا ہے کون کون ہے. ایٹ لیسٹ ان کی خبر لینی شروع کرے. ایک دم سب کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ نیت اور ارادہ کر لیں گے نا تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ طریقے سوچنا شروع کر دیں گے کہ کس طرح. اور اس میں پھر ہوائی میں ویکیشن کرنے کی بجائے آپ اپنی ویکیشن کہاں کریں گے؟ رشتہ داروں میں. وہ پیسے جو آپ لگا کے جائیں گے نا کسی جزیرے پر سیر کرنے کے لیے، وہ وہاں نہیں لگائیں گے. پھر اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ وہاں بھی چلے جائیں، اللہ کی قدرت دیکھیں. لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ میرے رشتہ دار کہاں رہتے ہیں، میں ان کو کب وزٹ کر سکتی ہوں، اور کس کس کو کیسے ملنا ہے. وہ بھی یہاں سے پلان کر کے جائیں، چاہے 1 ہفتے کے لیے جائیں، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے. پلان کیا ہوگا نا تو سب جگہ ہی پھر لیں گے، لیکن اگر پلان نہیں کیا ہوا تو مشکل ہوگا. اور اسی طرح اگر نہیں جا سکتے، نہیں ہے گنجائش نہیں ہے نہیں جانے کی، یا حالات ایسے، ذمہ داریاں ایسی کہ نہیں نکل سکتے، تو پھر ایٹ لیسٹ لسٹ بنا کے ویکلی کسی نہ کسی کو کوئی میسج بھیج دیں. ضروری نہیں کہ کال کر کے بات ہی کریں. جو قریبی زیادہ ہے ان کو زیادہ، کیونکہ ان میں بھی درجے ہیں. جو بہت قریبی ہیں ان کا حق زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد دور تک چلے جاتے ہیں ان کا حق کم ہے. اور پھر یہ کہ ان کو سلام دعا میسج. الحمدللہ عید پر تو ہم اسٹیکر بھیج ہی دیتے ہیں
ہاتھ سے میسج تو نہیں لکھتے لیکن اسٹیکر بھیج دیتے ہیں، بنا کسی کا فارورڈ بھر دیتے ہیں ان کے باکسز، جس میں نہ کوئی روح ہوتی ہے نہ جان ہوتی ہے، بس صرف ایک نام لگانا ہوتا ہے، بھیجا تھا ہم نے، چاہے وہ اگلا پڑھے یا نہ۔ تو بہرحال رحم کے رشتے جوڑنا یہ بڑا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا تھا، تمہارے رشتے دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو، صلہ رحمی کی وجہ سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے، اور جو کاٹے اس سے جوڑنا چاہیے، اور جو ہم سے نہ ملنا چاہے اس کو بھی سلام دعا اور کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف بھیج دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ پیٹھ پھیرے، کیونکہ اصل صلہ رحمی وہ کرتا ہے جو کاٹتا ہے، جو دور بھاگتا ہے، اور اس کے برعکس قطع رحمی کا نقصان کیا ہے کہ یہ ملعون فعل ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے جو رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قطع رحمی دنیاوی تنگی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رشتوں کو کاٹا یہ جھوٹی قسم اٹھائی، وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا، یہ اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ اور اگر ناراضگی میں کوئی مر گیا تو آپ نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھا اور وہ مر گیا تو آگ میں جائے گا۔ صلہ رحمی اور امانت پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے اور پکڑ لیں گے ان کو جنہوں نے ان کو کاٹا ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رحم کو کاٹنے والا، رشتے کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کی ایک اور خرابی کیا، وہ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے، جہاں جاتے ہیں لڑائی جھگڑا۔ فساد بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مانوی اور ایک حصی، یعنی نافرمانیاں کر کے بھی فساد کرتے ہیں جو مانوی شکل ہے، اور اس کے علاوہ بھی مکانوں کو ڈھانا، انسانوں کو قتل کرنا، درخت کاٹنا، جہاں جانا خرابیاں پھیلانا، ایمان نہ لانا بھی فساد ہے، حق سے منہ موڑنا بھی فساد ہے، خون بہانا بھی فساد ہے، عیبوں کی ٹو لگانا، چغلی کرنا، ناپ تول میں کمی، یہ بھی فساد ہے، قطع رحمی فساد ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فساد پھیلانا کس کا کام ہے؟ جو اب تک قرآن پڑھا ہے اس میں سے بتائیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ۔ تو نفاق کی وجہ سے بھی فساد پھیلتا ہے، اور فاسق بھی فساد پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فساد سے ہمیں روکنے کا حکم ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اور خاص طور پر کہا گیا کہ پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھی کچھ بچی کچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، یعنی ہر خاندان معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو فساد سے منع کریں لوگوں کو، اور جو نہ منع ہو اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ وہاں تھا اولئک هم المفلحون، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقی وہ ہے جو ہدایت پاتا ہے، فلاح پاتا ہے، اور فاسق کون ہے؟ جو نافرمانی کرتا ہے اور خسارہ اٹھاتا ہے۔ دونوں کو کمپیریزن بھی کرے۔ تو خسران نقصان کو کہتے ہیں، اور ہلاکت کا بھی معنی ہوتا ہے اس میں۔ تو عہد توڑنا فسق، رشتوں کو توڑنا فسق، گناہ اور نافرمانیاں، فساد، فسق، اور ایسے لوگ دنیا میں بھی نقصان میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس عبدوا کے ساتھ جو اس رکوع میں بات شروع ہوئی تھی، اب وہی بات آگے بڑھائی گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم کچھ نہ تھے، بے جان تھے، دنیا میں نہیں تھے، تو دنیا میں لایا تمہیں، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندگی دے گا۔ تو یاد رکھیے، انسان کے لیے 2 موتیں ہیں، 2 زندگیاں ہیں۔ اس کا جو کاسمک جرنی ہے اس میں 2 موتیں 2 زندگیاں۔ ہم کچھ نہیں تھے، کنتم امواتن، پھر کیا ہوا؟ اب اس دنیا میں آ گئے، فاحیاکم، پھر کیا ہوگا؟ ثم یمیتکم، موت، قبر، ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جس رب نے تمہاری زندگی کے یہ مرحلے بنائے ہیں، تم اس کا انکار کرتے ہو۔ ہمیں کیوں کہا گیا تھا عبادت کرو؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا، تم عبادت سے انکار کرتے ہو، تم اللہ کو نہیں مانتے، تمہیں بنایا کس نے؟ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم اپنی ہی تخلیق پر غور شروع کر دیں، اپنی ہی لائف کی جرنی کو سمجھیں
تو عبادت ہوگی. جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ کہاں سے آئے کہاں جانا. اگر کہیں سے کوئی شخص جا رہا ہو راستے میں اور آپ اس کی گاڑی روک کے پوچھیں کہاں سے آ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں. آپ پوچھے کہاں جا رہے ہیں, پتہ نہیں. تو پھر اس گاڑی پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو, پتہ نہیں. اور گاڑی بھی غلط چلا رہا ہو اسی لیے آپ نے روکا, تو آپ پوچھے گاڑی چلانی آتی, پتہ نہیں. نہ زندگی گزارنی آتی ہے, نہ منزل کا پتہ ہے, نہ آغاز کا پتہ ہے, نہ انتہا کا پتہ ہے. بس چلے جا رہے ہیں. بس صبح اٹھتے ہیں شام ہوتی ہے, صبح ہوتی شام ہوتی, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے, بات ختم. بلی کتے کی طرح وہ بھی صبح اٹھتے ہیں شام سو جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں سو جاتے ہیں, بس ختم. ایسے تھوڑی جانا ہے, کچھ کر کے جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اس کی ہدایت کے مطابق, اس کی کتاب کے مطابق. اور اس میں سب سے پہلا کام ایمان, اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے, اور اپنے بچوں کے بھی ایمان پہ کام کرنا ہے, اور ایمان بڑھانے والے کام کرنا ہے, اور ان چیزوں سے رکنا ہے کہ جو ایمان کو گھٹاتے ہیں. تو فرمایا تو کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیفا کا لفظ حرف استفہام ہے, یعنی سوال یہ ہے, لیکن بعض سوال کچھ پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں, بعض سوال کچھ بتانے کے لیے ہوتے ہیں, اور بعض سوال ڈانٹ کے لیے ہوتے ہیں. تم نے یہ کیسے کر لیا, تم کیسے انکار کر رہے ہو, یہ ایک طرح سے ڈانٹ کا سوال ہے. کیسے انکار کرتے ہو؟ اور پھر اللہ کے وجود کا انکار, اور پھر دوبارہ جی اٹھنے کا, آخرت کا انکار. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, تم مردہ تھے, یعنی تمہاری روح جب تک تمہارے جسم میں نہیں آئی, اس دنیا میں نہیں آئی, تم ایک ایسی حالت میں سوئے پڑے تھے کہ تمہیں خود بھی اس کا نہیں پتا تھا. عدم سے وجود میں کون لایا؟ اللہ. هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْکُورًا. انسان پہ زمانے کا ایک لامت نہ ہی وقت ایسا گزرا جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. پھر اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا, یعنی آدم علیہ السلام کو. پھر اس کے بعد دوبارہ ماں کے پیٹ میں حقیر پانی سے بنایا. ثم یمیتکم, پھر وہی تمہیں موت دے گا, یعنی یہ دنیا میں آنے کے بعد ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, کوئی موت سے فرار نہیں. موت اس دنیا کی زندگی کا اختتام ہے, آخری منزل ہے. ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. صرف مر کے سو نہیں جانا بلکہ اٹھنا بھی ہے. ثم الیہ ترجعون, پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ جو دوسرا ہے نا, ثم یحییکم, یہ موت کے بعد پھر تمہیں اٹھائے گا. کہتے ہیں کہ یہ قبر میں سوال جواب کے لیے اٹھایا جائے گا, پھر سلا دیا جائے گا, اور قیامت کے دن پھر اٹھ کے سب اپنی قبروں سے وہ بات ہوگی, اور ہر روح اپنے جسم کو پہنچے گی. کتنی روحیں ہوں گی تقریباً, کو اندازہ ہے؟ سوچ کے دل کو کچھ ہو جاتا ہے. کتنے انسان اٹھیں گے اس زمین سے؟ سب اٹھیں گے. جیسے ٹڈیاں اٹھتے ہیں, اینٹ اٹھائیں تو ٹڈیاں تب کر رہی تھی, ایسے ہی زمین سے اٹھیں گے. جراد منتشر, ہر روح اپنے جسم کو پہچانتی ہے, اسی میں آ کے ڈلے گی. کیا کیلکولیشن ہے, سبحان اللہ. یعنی اگر ہمیں تو کوئی چیز تقسیم کرنی ہو نا تو کسی نہ کسی کو بھول جاتے ہیں, وہ کس کا حصہ کس کا حق دینا یاد ہی نہیں رہتی چیزیں. اللہ تعالیٰ یہ روحوں کو جب جسموں میں واپس لائے گا, یہ کیا مرحلہ ہے, یہ کوئی معمولی مرحلہ ہے, یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے. اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے. ثم الیہ ترجعون, پھر اس کی طرف واپسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے؟ واپس لائے جاؤ. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ القیامہ میں, ایحسب الانسان ان یترک سدی, انسان سمجھتا ہے اس کو ایسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا, اس سے سوال جواب نہیں ہوں گے, اس کا حساب نہیں ہوگا, ایک ایک دن کے ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کا پوچھا جائے گا یہ کیا کیوں تھا. تو اس کے لیے تیار رہے, اس جواب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا, وہ دوبارہ بھی کرے گا, اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا بس ایک نفس کی طرح پیدا کرنا ہے. یعنی جیسے ایک پیدا کرنا ہے سب کو, اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب پیدا کر دے گا. اور کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں, خود ہماری نیند نشانی ہے کہ روز سوتے ہیں, روز مرتے ہیں, اور روز دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ سب کو اٹھایا جائے گا, انسانوں کو, حیوانوں کو, اور پھر ایک ایک پور درست بنا دی جائے گی, ایک ایک چیز انسان کی. انسان کے اعضاء کہیں بھی بکھر جائیں, اس کی مٹی کہیں بھی رل جائے, لیکن وہ دوبارہ, چاہے اس کی جسم کے اوپر ایک بہت بڑا پلازا کھڑا کر دیا جائے, ایک بہت بڑی ہائی رائز کھڑی کر دی جائے, اور اس کے نیچے دبا ہو, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکال باہر کرے گا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يَقُولُ لَهَا ائْتِيَا بِقَدَرٍ فَأَتَتْهَا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ كَذَٰلِكَ
فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات کا ذکر ہے. شروع میں بتایا تھا نا کہ اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، تمہیں کھانا دیا. بس چند چیزوں کا ذکر تھا. یہاں کیا فرمایا؟ یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اس سے کیا پتہ چلتا؟ کتنی چیزیں ہیں بتائیے؟ بے شمار. سب کس کے لیے؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. کس کس چیز کا شکر ادا کریں گے؟ سبحان اللہ. یعنی ہمارا رواں اللہ کے احسانات میں دبا ہوا ہے. یعنی درخت ہوں، کھیتیاں ہوں، پہاڑ ہوں، نہریں ہوں، یہ سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے، اور یہ اللہ کا بندوں پر احسان ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اتنا کچھ لے کے شکر کتنا ادا کرتے ہیں. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. استوا کے 3 معنی ہوتے ہیں. ایک ہے کسی چیز کا مکمل ہونا، کامل ہو جانا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا. دوسرا استوا کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، جب اس کے بعد علا آئے. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. سورہ زخرف میں آتا ہے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پہ جم کے بیٹھو. ٹھیک ہے. اور تیسرا معنی ہے ارادہ کرنا، جب اس کے بعد الا آئے. ثم استوى الى السماء، یعنی آسمان کا ارادہ کیا، متوجہ ہوا. فسواہن 7 سماوات، اور ان کو 7 آسمان بنا دیا اوپر تلے. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ عز و جل نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اتوار کے دن اس میں پہاڑ پیدا کیے، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات منگل کے دن پیدا کیے، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے. آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر جمعہ کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانے کا جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا؟ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں. اب اس میں علماء کے بیچ میں ڈسکشنز ہیں، کیا پہلے آسمان پیدا ہوا یا پہلے زمین پیدا ہوئی. بہرحال سورۃ الانبیاء سے پتہ چلتا ہے کہ کانتا رتقا، یہ دونوں آپس میں پہلے کیا تھے؟ جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، اور پھر اللہ نے ان کے اندر جو جو چیز بنانی رکھنی تھی اس نے اپنی مرضی سے رکھی. واللہ اعلم. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زمین کی ہر چیز بندوں کے لیے مسخر کر دی گئی ہے. ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے، ہم ان کے لیے نہیں بنے. ہم کس کے لیے بنے؟ اپنے رب کے لیے بنے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو الٹ دیا. ہم ان چیزوں کے ہو کر رہ گئے، ہم ان کی پوجا شروع کر دی، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے. یہ پوجا اور محبت کا لفظ اس لیے استعمال کی ہے کہ عبادت میں یہ عبادت کے کانٹینٹس ہیں، اس کے انگریڈینٹس ہیں. جس چیز کی بھی انسان محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، شدید محبت میں، وہ گویا اسی کی عبادت، یعنی اس کا غلام بن جاتا ہے، پھر اس کی مرضی کے مطابق چلنے لگتا ہے. دنیا استعمال کے لیے دی گئی ہے، استعمال کرے، اچھے طریقے سے کرے، اس میں فساد نہیں پھیلائیں، اس کو اپنے اور انسانوں کے فائدے کا بنائیں، اس میں غور و فکر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ بھی عبادت ہے. لیکن اگر اس کو بگاڑیں گے، اس کا نظام بگاڑیں گے اور اس میں خرابیاں پیدا کریں گے تو پھر اللہ کی ناراضگی. اس آیت سے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا ہے، اور وہ یہ کہ زمین میں جو کچھ ہے اس کا استعمال مباح ہے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود منع کر دے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. مثلاً زمین کی ہر چیز ہم کھا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا. ہمیں گائیڈ لائن دے دی کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ہے سارا تمہارا، لیکن ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی، سارے جانور کھانے کے نہیں. اگر سارے کھانے کا تو آپ دیکھیں کہ پھر انسان جن لوگوں نے حلال کیا وہ دیکھیں نا کیا کیا نہیں کھا جاتے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے کون ہے، سب کو پتا ہے. تو اسی طرح زینت، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مردوں کے لیے بھی زینت حلال ہے مسجد جانے سے پہلے، لیکن کس چیز سے منع کیا؟ سونے سے منع کیا، ریشم پہننے سے مردوں کو منع کر دیا. اسی طرح عورتوں کے لیے زیب و زینت حلال ہے، لیکن کس چیز سے منع کیا کہ مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں.
نمائش نہیں کریں اس کی، اسراف نہیں کریں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس رکوع کا یہی میسج ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہیں بھولنا. آپ نے بھی آج کے بعد اس کو اپنے فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. امام ابن تیمیہ اس کو اپنے سجدوں میں پڑھتے تھے کہ جس کو ذکر شکر اور عبادت کی توفیق ہو جائے پار ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.